ہو جائیں جڑے کہتے بابے شاہی کوئی نہیں. ہر ولی کی دشمنی اور کبھی غوث پاک کی, کبھی حضرت جنید بغدادی, کبھی باجد بستامی کی. مطلب بندے کو کتا ہونا چاہیے پر انٹرنیشنل کتا تو نہیں نہ ہونا چاہیے. سارے نو ہی پہ گئے ہیں. وہ جڑا الو دا پٹھا ہے وہ مرزا جی پتہ نہیں پلمبر یا کیا بلا ہے, وہ میں سمجھتا تھا یہ صرف پیو کوئی نہیں, یہ تو ماں بھی کوئی نہیں, یہ تو کھوتی دا پتر لگ رہا ہے. میں یہ تو کسی جانور کا بچہ ہے یار. یا میں حیران ہو گیا یار, ایسا یتیم العلم یزید الفکر خبیث النسل والاصل والعقل مطمئن کمینہ انٹرنیشنل بغیرت تجھے لمبی کتی ہے جڑا ہر بندے نو پہ گئی ہے. تو لیکن تینوں پتہ کوئی نہیں نا, تو ساڈی ایک سٹ نہیں پچانی پترا. اس واسطے اپنی زبان بند کر, بکواس بند کر. اور پیر غفران صاحب نے بھی کہا تھا, سن لو نعرہ غفران دا مرزا جیل میں حرام دا ان کا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. ریپلائی ٹو مفتی سمر عباس آن بلیمز انجینئر محمد علی مرزا. تو اس ویڈیو میں مفتی سمر عباس نے جس طریقے کا بلیم انجینئر محمد علی مرزا پر لگایا ہے اور جس طریقے سے انہوں نے ان کی ہر چیز کے بارے میں باتیں کہی ہیں اور کس طریقے سے کہی ہیں, کتنے غلط لینگویج سے کہی ہیں, آپ خود بھی سنیں گے اس ویڈیو میں تو آپ کو خود بھی سمجھ میں آئے گا کہ کیسے تہمت لگایا گیا ہے اور کیسے کیسی باتیں انجینئر محمد علی مرزا کے لیے بولا گیا ہے. اور یہ مفتی صاحب ہیں اور اس طریقے کے اگر باتیں کرتے ہیں تو عام لوگوں کی کیا بات, پھر عام لوگ کس طریقے سے بات کریں گے اگر مفتی صاحب کا یہ حال ہے. تو اللہ سارے مسلمانوں کو ہدایت دے اور اللہ سب کو اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب سے جو بھی جانے انجانے میں غلطی ہو اللہ اسے معاف فرمائے. اے اللہ ہم سب کو حق بات بولنے, حق بات سننے, حق بات دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیے. اور ہم سب کو پانچوں وقتی نمازی بنائیے, قرآن شریف کی تلاوت کرنے والا بنائیے, روزے رکھنے والا بنائیے اور صدقہ زکوٰۃ خیرات نکالنے والا بنائیے, اور اپنے بڑوں اور چھوٹوں کی عزت کرنے والا بنائیے. اور جو بھی جانے انجانے میں غلطی ہوئی اللہ اسے معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کے توبہ کو قبول فرما دیجیے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. آمین ثم آمین. ہو جائیں جڑے کہتے بابے شاہی کوئی نہیں. ہر ولی کی دشمنی اور کبھی غوث پاک کی, کبھی حضرت جنید بغدادی, کبھی باجد بستامی کی. مطلب بندے کو کتا ہونا چاہیے پر انٹرنیشنل کتا تو نہیں نہ ہونا چاہیے. سارے نو ہی پہ گئے ہیں. وہ جڑا الو دا پٹھا ہے وہ مرزا جی پتہ نہیں پلمبر یا کیا بلا ہے, وہ میں سمجھتا تھا یہ صرف پیو کوئی نہیں, یہ تو ماں بھی کوئی نہیں, یہ تو کھوتی دا پتر لگ رہا ہے. میں یہ تو کسی جانور کا بچہ ہے یار. یا میں حیران ہو گیا یار, ایسا یتیم العلم یزید الفکر خبیث النسل والاصل والعقل مطمئن کمینہ انٹرنیشنل بغیرت تجھے لمبی کتی ہے جڑا ہر بندے نو پہ گئی ہے. تو لیکن تینوں پتہ کوئی نہیں نا, تو ساڈی ایک سٹ نہیں پچانی پترا. اس واسطے اپنی زبان بند کر, بکواس بند کر. اور پیر غفران صاحب نے بھی کہا تھا, سن لو نعرہ غفران دا مرزا جیل میں حرام دا ان کا ہے. اور اس کا جواب نہیں دے حرامی بندہ کیا دے گا بتاؤ نا مجھے. مفتی سمر عباس قادری صاحب حافظہ اللہ تعالی المعروف گالیوں والی سرکار. میمز میں آپ دیکھتے ہیں, یہ میمز کا سارا جو مدنی دعوت کا سلسلہ ہے, یہ جن بڑی ہستیوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے ان میں سے وہ ایک ہیں. پہلے نمبر پہ تو ہیں باپا جانی, دادا صاحب کی گھوڑی. دوسرے نمبر کے اوپر ہیں ہمارے مصباحی صاحب, وکھرے جہان والے. اور تیسرے نمبر کے اوپر یہ گالیوں والی سرکار مفتی سمر عباس قادری صاحب حافظہ اللہ تعالی. ہم تو احترام سے نام لیں گے, باقی گالیاں انہوں نے خود نکالی ہیں, اس کی وجہ سے مشہور ہوئے. انہوں نے اس ویک میں ایک پوڈ کاسٹ ریکارڈ کروائی ہے اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ میری پہلی اور آخری پوڈ کاسٹ ہے. مفتی سمر عباس قادری صاحب پہ بھی ہم دعوت توبہ پیش کریں گے, جو کچھ انہوں نے مدنی پھول ارشاد فرمائے اس میں. پہلا سوال ان سے ہوا کہ بد عقیدہ جو امام ہے اس کے پیچھے نماز جنازہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں. اس کو انہوں نے موضوع بنایا اینکر نے. اس کے جواب میں انہوں نے اپنے مدنی پھول ارشاد فرمائے اور وہی جذباتی باتیں, دوسروں کو گستاخ کہنا. کون گستاخ کہہ رہا ہے؟ چشتی رسول اللہ پارٹی, جن کی نماز قادیانیوں والی, جو عبد القادر جیلانی کے نام کی 11ویاں کھا رہے ہیں لیکن نماز کا طریقہ غنیت و طالبین سے نہیں بتا سکتے. اور وہ وہی طریقہ ہے جو بخاری اور مسلم میں لکھا ہوا ہے, جس کے مطابق ہم اور ہمارے اسٹوڈنٹس نماز پڑھتے ہیں, یعنی رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا. جبکہ ان کی نماز قادیانیوں والی ہے. حنفی بریلوی, حنفی دیوبندی, حنفی قادیانی. قادیانی فقہ میں حنفی ہیں. قرآن و حدیث جیسے ہی یہ لوگ بیان کریں گے نا, یہ پکڑے جائیں گے. اس نے کہا کہ دیکھیں یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, یہ انہوں نے بیان کی کہ ایک شخص کا جنازہ لایا گیا نبی اسلام کے سامنے. آپ نے اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے بغض رکھتا تھا, تو میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. ان لوگوں کی مت ماری ہوئی ہے. کیا صحابہ کرام نبی الاسلام کی تربیت میں رہنے والے لوگ, جبکہ نبی الاسلام دنیا میں موجود ہیں,
وہ حضرت عثمان سے بغض رکھیں گے؟ یہ بات ہی ویسے جعلی ہے، یہ گھڑی ہوئی بات تھی. اور ظلم دیکھیں، اس نے جامعہ ترمذی سے بیان کیا، لیکن امام ترمذی نے جو 7 کامنٹس کیے ہیں کہ اس میں جو محمد بن زیاد راوی ہے وہ ضعیف راوی ہے، اور امام ترمذی نے تو تھوڑا خیال رکھا، ادروائز وہ کذاب اور جھوٹا راوی ہے. امام ترمذی نے خود اس کے اوپر جرح کی ہے کہ یہ روایت جعلی ہے، اور اس نے ڈٹائی کے ساتھ اپنے حق میں استعمال کی. تقریب التہذیب کے اندر ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے باقاعدہ امام احمد بن حنبل کا قول صحیح سند سے نقل کیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ محمد بن زیاد کذاب راوی ہے، یہ حدیثیں گھڑتا تھا. یہ ترمذی کی روایت صرف ضعیف نہیں ہے، گھڑی ہوئی روایت ہے اور ڈٹائی کے ساتھ. یہ اکثر آپ دیکھتے ہیں نا، ناسبی جتنے ہیں بریلویوں میں ہوں، دیوبندیوں میں، اہل حدیث میں، یہ اپنے ممبروں سے یہ روایت بیان کرتے ہیں، حالانکہ اس کے ساتھ لکھا ہے جعلی روایت ہے، لیکن ان کی جرت نہیں کہ یہ بتا دیں. اس کو اس نے دلیل بنایا کہ یہ تو نبی اسلام کی سنت ہے کہ بد عقیدہ ہے تو آپ نے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا، تو اس سے ثابت ہوا کہ بد عقیدہ کے پیچھے بھی نماز جنازہ آپ نے نہیں پڑھنا. تو بد عقیدہ وہ جو ان کے عقیدے کے خلاف ہو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ جھوٹ باندھا. دوسری طرف صحیح بخاری میں 695 نمبر حدیث ہے، خود سیدنا عثمان کا قول، یہ حضرت عثمان سے متعلق جھوٹ بیان کر رہا ہے، اور بخاری شریف میں حضرت عثمان کا فتویٰ موجود ہے. جب بلوائیوں نے ان کو محصور کر دیا ان کے گھر میں، اور وہ مسجد تک نماز کے لیے نہیں آ سکتے تھے، مسجد کے اوپر قبضہ کر لیا انہوں نے. صرف جمعے کے دن ایک ریلیکسیشن والا معاملہ ہوتا تھا کہ حضرت علی آ کے جمعہ پڑھا لیتے تھے. بخاری میں تو نہیں موجود، سنن کبریٰ البیہقی میں موجود ہے. بعض ناسبیوں نے وہ پیش کیا کہ یہ فتنوں کا امام حضرت عثمان نے حضرت علی کو کہا ہے، نعوذ باللہ. بھائی وہ جو سنن کبریٰ البیہقی میں روایت ہے وہ جمعے کی نماز سے متعلق ہے، جو اوپنلی گیدرنگ تھی اس میں وہ الاؤ کرتے تھے کہ ٹھیک ہے ممبر پہ حضرت علی آ جائے، کیونکہ حضرت علی کے اوپر وہ متفق تھے، چاہے حضرت عثمان کے ساتھی ہوں یا ان کے مخالفین. بخاری میں 5 وقتہ نماز کا ذکر ہے. ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں سیدنا عثمان کے پاس اور کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین، ہمارے امام تو ہیں آپ، لیکن مسجد پہ فتنوں کے امام کا قبضہ ہے، ہمیں خطرہ ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے، آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ بھئی سیدنا عثمان سے زیادہ کوئی دین نہیں جانتا تھا، ان کی تو خلافت سٹیک پہ لگی ہوئی تھی، ان سے زیادہ تکلیف کسی کو نہیں پہنچی ان کے مخالفین کی طرف سے. اس کے باوجود ان کی للہیت دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک اجتماعی نیکی کا کام ہے، نمازیں ان کے پیچھے پڑھو، نیکیوں میں ان کا ساتھ دو. کن کا؟ سیدنا عثمان نے اپنے مخالفین کا ذکر کیا، لیکن برائی میں ان سے الگ کرو. وہی جو قرآن میں ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. قربان جائیں، امام بخاری نے اس حدیث کے اوپر چیپٹر کی ہیڈنگ بنائی ہے کہ باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے. کس کا فتویٰ ہے؟ سیدنا عثمان کا. اور یہ باپا جانی کے جو مفتی خاص ہیں سمر عباس قادری، ان کے لیے تو اس میں مزید ویلیو ایڈیشن کرتا ہوں کہ ان لوگوں کا تو دعویٰ ہے کہ وہ یہودی تھے جو حضرت عثمان کے مخالفین تھے. ہمارے نزدیک وہ مسلمان تھے، ان میں صحابہ بھی شامل تھے، پولیٹیکل اختلاف تھا، ہم حضرت عثمان کے ساتھ کھڑے ہیں. اسی طریقے سے حضرت علی کے مقابلے پہ جو لوگ کھڑے ہوئے جمل صفین نہروان میں، ہم حضرت علی کے ساتھ ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. لیکن ان کا تو دعویٰ ہے کہ وہ یہودی تھے، تو پھر حضرت عثمان نے یہ کہنا تھا یہودیوں کے پیچھے نماز پڑھو. یہ خود حدیث اس بات کے اوپر گواہ ہے کہ وہ مسلمان تھے. اور دوسرا، انہوں نے باغیوں اور بدعتیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کو درست کہا، جبکہ یہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی بد مذہب کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے. کبھی کوئی نام رکھتے ہیں، کبھی کوئی نام رکھتے ہیں، جی گستاخ صحابہ، گستاخ اہل بیت. یار حضرت عثمان کے مخالفین آپ کی نظر میں تو گستاخ صحابہ ہیں، اور حضرت عثمان کہہ رہے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھو. صحابہ کرام کا تو یہ ایٹیچیوڈ تھا، اور یہ لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی. اور یہ صرف بریلویوں کا مسئلہ نہیں ہے، علماء عرب کے بھی فتوے ہیں کہ بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. صرف بریلوی امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ان کے ماننے والے ان کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھتے. جبکہ اہل سنت کا منہج یہ ہے کہ جو بھی اہل قبلہ ہے، اہل کلمہ ہے، چاہے اس میں کیسی ہی خرابی کیوں نہ موجود ہو، جب تک آپ اسے کافر نہیں ڈکلیئر کرتے، جس طرح کہ ہم نے قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کیا، قادیانیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. وہ سوال کرنے والا کہتا ہے کہ انجینئر صاحب کہتے ہیں نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، اور وہ تو قرآن و سنت بیان کرتے ہیں، احادیث کا حوالہ دیتے ہیں. تو اس کے جواب میں وہی گھسا پیٹا جملہ، وہ کہتے ہیں جی یہ کتابیں بھی تو بابوں نے لکھی تھی نا، تو یہ کیوں کہتا ہے کہ میں بابوں کو نہیں مانتا؟ میرے بھائی میں یہ نہیں کہتا ہوں، میں آپ کے بابوں کو نہیں مانتا، یعنی کہ چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، تھوڑے چاچو، ان فراڈیوں کو نہیں میں مانتا. اگر بابوں کو نہ مانتا ہوں تو میرے بھائی بابوں کی کتابیں میں نے یہاں سے جائی ہوں، امام بخاری امام مسلم کی. ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں، جو کتابوں کے غدار ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے غدار ہیں. ہم ان بابوں کو نہیں مانتے. کیوں؟ کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. لہٰذا یہ دھوکہ دینا بند کریں. بابوں کو ہم ہی تو مانتے ہیں، فراڈیوں کو نہیں، اپنے ناموں کے کلمے پڑھانے والوں کو نہیں، گستاخوں کو نہیں. وہ جو نبی اسلام کے سچے خادم تھے، ہم نے ان کی کتابیں 1200 سال بعد اپنے ٹیبل کے اوپر رکھی ہوئی ہیں. وہ دنیا میں آ جائیں تو ان کی جوتیاں ہمارے سروں کا تاج. نام ان بزرگوں کے لیتے ہو اور اندر اپنے بزرگوں کی کہانیاں سناتے ہو. ان کے پیچھے تمہیں نہیں چھپنے دیں گے، ان سے تمہارا کیا لینا دینا. جاؤ تم شعر و شاعری کرو، اپنے بابوں کے اشعار بیان کرو اور نچ کے مرشد بناؤ بلے شاہ کی طرح. ہاں، انہوں نے 2 نمبری یہ کی کہ ساتھ ہی ذکر کیا کہ مثلاً آپ دیکھیں
کہ یہ حیات النبی کو نہیں مانتا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ ایک طریقہ واردات ہے بریلویوں کا. لوگوں کے اوپر ایسے الزامات لگاؤ کہ عوام الناس متنفر ہو. پہلے تو یہ چل جاتا تھا کیونکہ پہلے جو کوئی اس قسم کی حرکت کرتا تھا دوسرے کو صفائی کا موقع ہی نہیں ملتا تھا. میں نے پڑھ کے رکھ چھڑے سارے نو, اور میرے پاس تو سوشل میڈیا کی طاقت ہے. میں نے کرنج مار گیا, کہتے ہیں انجینئر صاحب بیٹھک سے باہر نہیں نکلتے, میں تو کرنج مار گیا وہاں, تو مجھے تو صفائی کا موقع ملے گا. اور میرے بھائی میری تو 12 سال پہلے کی ویڈیو ہے حیات النبی کے عقیدے کے اوپر, اور اس کے بعد درجنوں ویڈیوز ہیں حیات النبی کے مسئلے کے اوپر. ہمارے تمام سٹوڈنٹس کو پتا ہے. خام خواہ جھوٹ بول دیا کہ حیات النبی کو نہیں مانتے, اور حیات النبی کو نہیں مانتا اس کی دلیل میں انہوں نے قرآن کی آیت پیش کی کہ اس آیت کی بنیاد کے اوپر, جبکہ دوسری آیتیں نہیں پڑھتا. تم نے جھوٹ بولا میرے اوپر, اس کے اوپر معافی مانگو مجھ سے بھی اور اللہ تعالیٰ کے حضور بھی. اور میں بتاؤں گا کہ حیات النبی کو کون نہیں مانتے. حیات النبی کو تمہارے ابے نہیں مانتے. تیرے ابے نے کشف المحجوب میں لکھا, اور دوسرے ابے نے تذکرۃ الاولیاء میں, علی بن عثمان حجویری المتوفی 465 ہجری, اور شیخ فرید الدین عطار المتوفی 627 ہجری, جسے منگولوں نے, ان دونوں نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا, شیطانی خواب, اسے انہوں نے رحمانی بنا کے پیش کیا کہ رسول اللہ کی قبر میں اترے ہیں, ان کی ہڈیوں کو بعض ہڈیوں سے الگ کر رہے ہیں. استغفر اللہ. تو گھبرا کے اٹھے اور ابن سیرین سے پوچھنے گئے تو انہوں نے کہا کہ اس میں بشارت ہے کہ آپ نبی کی سنتوں کو جمع کریں گے. توبہ توبہ توبہ. گستاخانہ خواب رسول اللہ کی طرف منسوب کیا, جھوٹ باندھا, اور امام حنیفہ کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے, اور کہتے ہیں جی خواب کے اوپر کنٹرول نہیں ہے. اور کنٹرول کون کہہ رہا ہے؟ ہمیں تو پتا ہے, بزرگ تو اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے, سمندر روکنا تو بڑی دور کی بات ہے, ہمیں پتا ہے کوئی کنٹرول نہیں ہے. لیکن اسے شیطانی خواب کو نا, کیا اللہ اپنے بندوں کو یہ خواب دکھائے گا کہ وہ اپنی نبی کی قبر میں اتر کے ان کی ہڈیاں الگ الگ کریں؟ تم نے کو گھڑنا تھا نا تو ہم سے سیکھ لیتے, کیونکہ وہ بھی کیا دن تھے, ہم بھی ایک جن تھے, آج ہم دیو ہیں, ان جنوں کے بھی پیو ہیں. حیات النبی ہے کہ نبی الاسلام اپنی قبر مبارک میں اعلیٰ برزخی حیات کے ساتھ زندہ ہے, آپ کا جسم اطہر سلامت ہے. وہ واضح حدیث ہے سنن نبی داؤد کے اندر, ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. اور اس عقیدے کی اصل قرآن میں موجود ہے. قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ وہ وفات کے بعد بھی ایک لاٹھی کے سہارے یوں بیٹھے رہے, اور جنوں کو پتہ نہیں چلا. جب دیمک لاٹھی ساری کھا گئی اور وہ لاٹھی ٹوٹی اور ان کا جسم اطہر نیچے آیا تو جنوں کو پتہ چلا. دیمک ایک دن میں نہیں چاٹتی, کتنا عرصہ تک وہ چاٹتی رہی, اور سلیمان علیہ السلام کا جسم اطہر باہر رہا, سلامت رہا. یہ تو ہمارا عقیدہ ہے, ہمیں دوست لگاتے ہو. اور تمہارے اعلیٰ حضرت نے پتا کیا گستاخی کی ہے, اس نے حیات النبی کے حق میں اپنے باب زرقانی کی بات کو دلیل کے طور پر پیش کیا. کہتے ہیں زرقانی نے متے مارے, لعنت بھیجو نا پھر ہوتے. کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے نہیں فرمایا, وہ تو زرقانی نے لکھا ہے. وہ زرقانی کیڑا بہت پرانا ہے, وہ بھی 200-250 سال پرانا ہے. ہم تو تمہارے ابے یزید کو کچھ نہیں سمجھتے, ناسبیو. ابو یزید بستامی کے ماننے والوں, ابو یزید بستامی اور ابو یزید شامی کے بھی یہ ماننے والے ہیں. کوڈ ورڈ میں میں نے بات کر دی ہے. تم تو وہ, اور کہتے ہیں جی یہ حضرت ابو بکر کا خطبہ پیش کرتا ہے اور قرآن سے آیت پڑھتا ہے, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل. تو یہ پڑھتا ہے لیکن دوسری آیت نہیں پڑھتا جو شہداء کے بارے میں آئی ہے, ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. اور بھائی ہم وہ بھی پڑھتے ہیں, میں نے تو اپنے ریسرچ پیپر پہ لکھی ہوئی ہے بھائی, 15 سال پرانا ریسرچ پیپر ہے. رسول اللہ کی آخری وصیتیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم تمہارے والی جو شہداء کی زندگی ہے وہ نہیں مانتے. قرآن میں ہے, تمہیں اس زندگی کا شعور نہیں ہے. زندہ ہیں, سورہ ال عمران میں تو یہاں تک آیا انہیں رزق بھی ملتا ہے, لیکن دنیاوی زندگی نہیں ہے. اگر یہ دنیاوی زندگی ہوتی تو پھر شہید کی بیوہ اس کی شہادت کے بعد نکاح نہ کر سکتی, جبکہ کیا ہے. جعفر طیار کی بیوہ اسما بنت امیس نے حضرت ابو بکر سے شادی کی, ان سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے. پھر حضرت ابو بکر فوت ہوئے تو مولا علی سے شادی کی, اس لیے مولا علی نے محمد بن ابی بکر کی بھی پرورش کی اور عبداللہ بن جعفر کی بھی پرورش کی. تو شہید زندہ ہے تو اس کی بیوہ نکاح کیوں کرتی ہے؟ نہیں, او زندگی ہو رہا ہے. ہاں آئے نا داڑھ دلے, ہوں سمجھ آئیے تو. تو میں نے تمہیں یہ کہا تھا کہ حضرت ابو بکر کا خطبہ ذرا پبلک کو بتاؤ کہ انہوں نے نبی اسلام کی میت کے اوپر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام نہیں پڑھا. انہوں نے توحید بیان کی ہے, شرک کا قلقمہ کیا ہے. الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات. آگاہ ہو جاؤ, جو کوئی بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر چکے. مات وصال شریف نہیں جو تمہارے باپا جانی نے پٹی پڑھائی ہوئی ہے, وفات شریف نہیں, پردہ شریف نہیں, مات. ومن يعبد الله فان الله حي لا يموت. اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے اللہ زندہ ہے, اسے کبھی موت نہیں آئے گی. نبی علیہ السلام کی میت کے اوپر درود و سلام کی بجائے توحید بیان ہو رہی ہے, یہ رسول اللہ کی کامیابی ہے. ورنہ رسول اللہ نے بھی دوسرا عیسیٰ ابن مریم بن جانا تھا. اس وقت انسانیت میں سب سے بڑا شرک ایک پیغمبر کے نام کے اوپر کھڑا کیا ہوا ہے کرسچنز نے, جیسس کرائسٹ.
यसु मसीह। लेकिन बुखारी में हदीस है, देखना मेरी शान को उस तरह बुलंद न करना जिस तरह नसारा ने अपने पैगंबर ईसा इब्न मरियम को बढ़ा दिया। मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूं, मुझे अल्लाह का बंदा और उसका रसूल कहना। हजरत अबू बकर को पता था कि इस वक्त अगर मैंने इनका किबला दुरुस्त कर दिया तो आंदा कोई ये दरवाजा खोल नहीं सकेगा। इतने गम में साहबा ये होते तो कहते जी पढ़ो जी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। उनको पता था इस वक्त किस चीज की जरूरत है, और फिर इस पर इक्तफा नहीं किया। ये तो उन्होंने अपनी तरफ से जुमला बोल दिया, ये ना कोई आयत थी ना हदीस। कहते हैं जिन्हें साहब के दिमाग में आता है बुजुर्ग पेशाब भी नहीं रोक सकते। एक कितने लिखा है भाई, जिथे ये लिखा है कि जो मोहम्मद की इबादत करता था जान ले कि मोहम्मद मर चुके, और जो अल्लाह की इबादत करता था वो जान ले कि अल्लाह जिंदा है। ये हजरत बकर ने खुद कहा है ना, हजरत बकर नबी तो नहीं ना, कहते अल्लाह कह सकता है, नबी कह सकता है, और कोई नहीं कह सकता। लो सामो, जब तुम्हारे बाबे कहेंगे ना कि फलां बाबे ने समुद्र रोका हुआ है, तो किसी अबू बकर के गुलाम के दिमाग में अल्लाह ये बात डाल देगा कि इनसे कह कि तो अपना पेशाब भी नहीं रोक सकते। जब फितना उठता है तो उसका कला कमा होता है। हजरत बकर ने फर्जी जुमला बोला, फिर दलील में आयत पेश की, आयत में वो कुछ नहीं लिखा हुआ था कि जो मोहम्मद की इबादत करता। भाई मोहम्मद की इबादत तो कोई भी नहीं करता था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फर्जी जुमला बोला ताकि शिर्क का कला कमा हो। आयत पढ़ी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल अफ़ा इन माता औ क़ुतिला। मोहम्मद तो नहीं मगर एक रसूल, अगर ये मर जाए या कत्ल हो जाए, हाँ विसाल शरीफ फरमा जाए या शहीद शरीफ हो जाए, ये नहीं है। कहता है गुस्ताहाना तर्जमे करता है, और तर्जमे तो तुमने खुद से बनाए हुए हैं। मैं तो जो अल्फाज हैं उनकी बात कर रहा हूं, उर्दू और अरबी में मुस्तअमल है, तर्जमे तो तुमने चेंज किए हुए हैं। अगर ये मर जाए या कत्ल हो जाए, क्या तुम दीन से उल्टे कदम फिर जाओगे? फिर आयत पड़ी, इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, ऐ नबी तुम्हें भी मरना है, तुम्हारे मुखालिफिन को भी मरना है। ये दो आयतें पढ़ी और अपना फतवा पहले दिया, आयतें बाद में बयान की। हम आयात हदीस पहले बयान करते हैं, बाद में अपना मौके बयान करते हैं। लेकिन सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने पहले अपना मौके बयान किया, बाद में आयात पेश की। वो ना भी करते, उनकी बात खुद भी हुज्जत होती, उसके बावजूद उन्होंने बगैर दलील के बात नहीं की। और तुम्हारे मौलवी बगैर दलील के लंबी लंबी छोड़ के चले जाते हैं। तो ये अपने दिमाग का इलाज करो। हम हयातुन नबी के मुनकर नहीं, हम तुम्हारे जाली अकीदे को नहीं मानते, हयातुन नबी को तो मानते ही हम हैं। वो कहते हैं जी इंजीनियर साहब कुरान हदीस तो बयान करते हैं लेकिन नतीजा गलत निकालते हैं। एक नवी गाल विचों को कड्डी है, नतीजा गलत। भाई इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के बाद मैंने ये नतीजा तो नहीं निकालना ना कि सुन फरियाद पीरा दिया पीरा, या बावल हक बेड़ा तक, या मोइनुद्दीन चिश्ती पार लगा दे किश्ती, बड़ी बड़ी सरकार बड़ी खोटी किस्मत कर दे हरी, दादा साहब की घोड़ी। ये नहीं निकलेगा ना। जो नतीजा उछल उछल के निकल रहा होता है वो मानते नहीं है, कहते हैं नतीजा गलत निकालता है। भाई जो लिखा हुआ है मैं वही मानता हूं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इबादत भी उसी की होगी, दुआ भी उसी से मांगेंगे। यहां नस्तईन से मुराद दुआ वाली मदद है। दूसरी मदद आप कर सकते हैं, अम्मी से रोटी मांग सकते हैं, हाँ गौसे पाक से 2 बोतलें नहीं नेस्ले की मंगवा सकते, वो कब्र में है, बाहर होंगे तो मंगवा लें। यह है दुआ। दुआ सिर्फ अल्लाह ही से, ज़ाहिरी असबाब किसी से भी, काफिर से भी ले सकते हैं। वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। नेकी परहेज़गारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो और बुराई में अलग रहो। ये